الحمدللہ یہ تھے مقرر دی شان قاری بنیامین آب صاحب اور ان کے خطاب کے درمیان سرمایہ اہل حدیث مناظر اسلام حضرت مولانا عمر صدیق صاحب تشریف لے کے آئے۔ میں مشکور ہوں ان کا، کیونکہ ایک لمبا سفر کر کے ہمارے پاس تشریف لے کے آئے ہیں، اور اس فوگ کے موسم میں، اس سردی کے موسم میں اللہ تبارک و تعالی دین کے معاملات میں ان کا حامی و ناصر ہو۔ میں ان کے خطاب سے قبل ہمارے اس ادارہ کے حفظ کے طالب علم حافظ محمد علی صدیق بن محمد صدیق کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مختصر وقت میں اپنا خیالات اظہار فرمائیں۔ حافظ محمد علی صدیق بن محمد صدیق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمائہ الکاملۃ وآلائہ الشاملۃ، حمدا یملأ مکان الامکان وارکان الامکنہ، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ، اما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو دیکھیے نہ ایک بار مدرسوں میں، ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں، تسبیح جا نمازیں قرآن اور کتابیں، تسبیح جا نمازیں قرآن اور کتابیں، اس کے علاوہ کیا ہے اے میرے یار مدرسوں میں۔ سامعین محتشم، جس موضوع سخن پہ میں اپنے لبوں کو جنبش دینے چلا ہوں وہ ہے اشاعت اسلام میں دینی مدارس کا کردار۔ حضرات، میں حیران ہوں کہ آج لوگ اگر انگلی اٹھاتے ہیں تو ان مدارس کے کردار پر، اگر میڈیا اچھلتا ہے تو ان مدارس کے خلاف اچھلتا ہے، اگر سیکولرزم اپنی زبان کھولتا ہے تو ان مدارس کے خلاف کھولتا ہے۔ لیکن میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مدارس وہ ہیں جنہوں نے امت اور ملک کی سلامتی کے لیے ہمیشہ کوشش کی۔ حضرات، خالق کے کائنات نے دین اسلام کو دیانت باطلہ پر غالب کرنے کے لیے انبیاء کا سلسلہ قائم کیا۔ حاضرین مجلس، جب سرزمین عرب پر ماہ برج سعادت طلوع ہوا تو سب سے پہلے دار ارقم اور صفا جیسی دینی دستگاہوں کی بنیادیں صحیح ڈالی گئی، جن سے نوار نبوت کی کرنوں نے، توحید و سنت کے پروازوں نے عالم سارے ظلمت مٹا دیے۔ جب آفتاب رسالت کے قدموں نے یثرب کی سرزمین کو قدم بوسی کا شرف بخشا تو اپنی مسجد سے توحید و سنت کو پھیلانے کا عزم کر لیا، تاکہ گلشن محمدی کے پھولوں میں سے خوشبو حاصل کر کے پوری دنیا کو معطر کیا جائے۔ انما بعثت معلما کا فریضہ کے ساتھ اکثر اوقات یہاں سے گزرنے لگے۔ اسی جامعہ اور مدرسہ کی بدولت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لسان نبوت سے موتی لے کر توحید و سنت کو پھیلاتے گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کا تدبر و فکر لے کر قرآن کی دولت سے دلوں پر نور جماتے گئے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحسین و تجوید لے کر قرآن کی تصحیح سے دلوں کو گرماتے چلے گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ توحید کی حکمت کے موتیوں سے سجی مالا لے کر کفر کے ایوانوں میں بکھیرتے چلے گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت و مردانگی لے کر پوری دنیا کے کونوں میں اسلام کے پرچم لہراتے چلے گئے۔ حضرات، طریق ان مدارس کے کارناموں سے اپنے گوشوں کو بھرے ہوئے ہیں۔ ان مدارس کے فیض یافتگان کے بارے میں طریق سے پوچھئے کہ کن لوگوں نے خطہ اسلام کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، کن لوگوں نے قید و بند کی صحبت جھیل کر اسلامی اقدار کی حفاظت کی،
کن ہستیوں نے ناموس رسالت اور ختم نبوت کی چوکیداری میں اپنا کردار پیش کیا، کن مجاہدوں نے حق و باطل کے مارکے میں علم جہاد کو بلند کیا، کن لوگوں کی بدولت ظلم پر بریت کے اندھیری گھٹائیں مٹ گئی اور امن و امان کی فضائیں چھا گئی، کن لوگوں نے انگریز کی غلامی کے دور میں اسلامی علوم مساجد معاشرت اسلامی کی حفاظت کے لیے اپنے خالی پیٹ مٹی کے حجروں میں درختوں تلے مسلمانوں کو قرآن و سنت سے راستہ کیا۔ حاضرین مجلس، ہاں یہی وہ دینی مدارس ہیں جو کنتم خیر امت اخرجت للناس اور ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا کی بشارت لے کر کلمت اللہ ہی العلیٰ کو سر بلند کرتے، یہی وہ دینی مدارس ہیں جو یعلمہم الکتاب والحکمہ کے پیغام سے کبھی مصنف و مقرر بن کر، کبھی پروفیسر و استاد بن کر، کبھی محدث و مفسر بن کر، کبھی مدرس بن کر، کبھی قاضی و جج بن کر ہمیشہ کے لیے اسلامی قوانین کو اوراق محفوظ کرتے دکھائی دیتے ہیں، یہی وہ دینی مدارس ہے جو ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین کے پیغام حق کے ساتھ ختم نبوت کی حفاظت کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ انہی مدارس کے بیٹے ہی ہیں جو وجعلنا للمتقین امامہ کی ندا کے نتیجے میں مسلمانوں کی امامت کرتے نظر آتے ہیں۔ حضرات، طریق اس بات پر شاہد ہے جو کردار ان مدارس کے منسلک لوگوں نے ادا کیا وہ اس سے نہ ہو سکا جو ان سے دور تھا۔ اگر ان مدارس کے وجود نہ ہوتے تو امت مسلمہ کی دینی رہنمائی کون کرتا؟ اگر یہ اسلام کے قلعے نہ ہوتے تو معاشرے میں صلح و امن و سلامتی کے اخلاقیات کے دروس سے محبت کی فضا کون پیدا کرتا؟ اور آج عالم کفر کا دینی مدارس پر حملہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہی دینی مدارس منبع اور امن و سلامتی کے لمبردار ہیں۔ حقیقت یہ جب تک دینی مدارس ہیں اشاعت اسلام کا یہ سفر جاری رہے گا، اسی لیے ان مدارس کی اہمیت و افادیت کو تسلیم کیا جائے تاکہ انسانیت کو ظلمت سے نکال کر الی النور کی منور شاہراہ مستقیم پر گامزن کیا جا سکے۔ اور ہمارا یہ عزم ہے کہ انشاءاللہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے وما توفیق الا باللہ۔